یہ دل تیری آمد پہ میں واہ کروں، آجا ایک بار پھر تجھے میں سلام کروں۔ سلام مائی ہیون رائٹس فیملی، آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل، ویلکم ٹو یور چینل ہیون رائٹس۔ تو جو آج کی ہماری ویڈیو ہے یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ویڈیو ہے۔ آج کوئی ناول نہیں ہے اس میں، ایکچولی یہ ایک انٹرویو ویڈیو ہے۔ تو میں نے سوچا کچھ اور تھا لیکن ہو کچھ اور گیا۔ پہلے میرا ارادہ تھا کہ میں ناول کریکٹرز کا انٹرویو کروں، کہ یعنی جیسے ہمارے ناولس کے کریکٹر ہوتے ہیں نا، ان کا انٹرویو کروں۔ تو وہ آئیڈیا بھی ویسے تو یونیک تھا، بٹ پھر میں نے سوچا کہ وہ جو ہمارے ناول کریکٹرز ہوتے ہیں وہ بالکل ٹوٹلی فکشن کریکٹر ہوتے ہیں، تو ان کا انٹرویو کرنے سے وہ میری سوچ کے مطابق ہوگا، تو کیوں نہ میں کسی رائٹر کا ہی انٹرویو کروں۔ تو اس لیے سب سے پہلے جب میرے ذہن میں یہ خیال آیا تو اب مجھے یہ آیا کہ اب میں کس کا انٹرویو کروں۔ تو جو سب سے پہلے میرے ذہن میں نام آیا وہ تھا اریج شاہ کا نام۔ تو پھر میں نے یہ سوچا کہ اب میں ان سے کانٹیکٹ کیسے کروں، پتہ نہیں وہ میرے جواب دیں گی یا نہیں دیں گی۔ میں پھر ان کے فیس بک پیج پہ گئی، وہاں میں نے ان کو میسیج کیا، اور سرپرائزنگلی جب میں نے میسیج کیا تو اس کے 5 منٹ بعد ہی مجھے ان کا رپلائی آیا۔ تو میں پہلے حیران بھی ہوئی کہ واہ یار، اتنی جلدی میرے پاس رپلائی آیا۔ اور پھر میں نے ان سے کہا کہ اریج میم، مجھے آپ کا انٹرویو کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کر لو، اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مجھے میم نہ کہو، مجھے آپ ہی کہو۔ انہوں نے میرے سے اتنے اچھے طریقے سے بات کی۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، اب میں آپ سے انٹرویو سٹارٹ کرتی ہوں، اور تھوڑا پروفیشنل انداز میں آپ کی ہوسٹ بنتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پروفیشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بالکل آرام سے فرینڈس کی طرح بات کریں گے۔ تو میرا ان کے ساتھ جو ایکسپیرینس تھا وہ بہت 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 زیادہ اچھا رہا۔ تو چلو اب تم لوگ سنو انٹرویو اور مجھے بتاؤ۔ ویسے تو میں نے کوشش کی ہے کہ جتنے بھی سوالات میرے ذہن میں تھے جو ہاں پوچھنے لائق ہیں، کہ اب یہ تو نہیں کہ میں فالتو سوال پوچھ کے بھی انٹرویو کو لمبا کیا جائے، وہ نہیں، ہاں جو مجھے لگا کہ ہاں یہ سوالات ٹھیک ہیں اور ایک لمٹ بھی رہے گی، وہ میں نے ان سے سب پوچھا۔ امید ہے تم لوگوں کو بھی بہت پسند آئے گا۔ چلو اب انٹرویو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی، آپ پرسکون ہو کر سوال پوچھیں، کچھ بھی پوچھ سکتی ہیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور آپ زیادہ پروفیشنل بھی نہ ہوں، ہم نارملی بات کریں گے۔ بہت شکریہ ریجا بھی آپ کا۔ تو ویسے تو آپ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ مجھ سے زیادہ بھی بہت سے لوگ آپ کو بہت زیادہ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم بیسک سے سٹارٹ لیں گے۔ آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے، جیسے آپ کی ایجوکیشن، یعنی آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں ہمیں کہ ہم جان سکیں کہ ایکچولی اریج شاہ اصل میں سٹوریز سے ہٹ کے ان کی پرسنالٹی کیسی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں اس وقت ماہم کے چینل پہ، اور میں ہوں اریج شاہ۔ اور اپنے بارے میں کیا بتاؤں، میں نے ریسنٹلی BA کمپلیٹ کیا ہے، اور میں 31 ناول لکھ چکی ہوں، اور آگے بھی میرا سفر جاری رہے گا۔ اس کے علاوہ میرا پورا نام اریج طالب شاہ ہے، اور اریج شاہ میرا قلمی نام ہے، بالکل اوریجنل نام ہے، اس میں کوئی گڑبڑ یا جھوٹ فوٹ نہیں ہے۔ اور بس چل رہی ہے زندگی ایسے ہی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، 31 ناولس۔ انشاءاللہ یہ جو سفر سٹارٹ ہوا ہے، آپ بہت زیادہ ناول لکھیں گی، اور ایک دن ہمیں آپ کی لسٹ میں 200 سے زیادہ، 500 اور بہت بہت سارے ناول سننے کو ملیں گے، کیونکہ آپ لکھتی رہے کہ ہم پڑھتے رہیں گے اور ہمارا بھی اچھا ٹائم گزرے گا۔ بہت بہت دعا ہے آپ کے لیے، اور اسی طرح اللہ کرے ہمارے بھی ایسے ہی ایک دن نام ہو۔ تو اب جو آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی وہ یہ ہوگا کہ جب آپ نے اپنا پہلا ناول لکھا تھا تو آپ کو انسپریشن کہاں سے ملی تھی؟ جیسے آپ کو یہ پتہ کیسے چلا کہ ہاں میرے میں یہ صلاحیت ہے کہ میں لکھ سکتی ہوں؟ آپ کو موٹیویشن کہاں سے ملی؟ کسی نے آپ کو موٹیویٹ کیا؟ آپ نے اپنی جو پہلی سٹوری لکھی وہ آپ کے ذہن میں آئیڈیا کیسے آیا؟ کیونکہ یہ ایک بہت بہت یونیک چیز ہے، کوئی ساتھ سوچ بھی نہیں سکتا ہوتا، اور ایک جو رائٹر ہوتا ہے وہ نادیدہ چیزوں کو ہمارے سامنے ایسے پیش کرتا ہے
کہ ہم ان میں کھو جاتے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا اور ہم ان لوگوں سے ریلیٹ کرنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ دیکھا جائے تو وہ ایک فکشنس کریکٹر ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک رائٹر کی ہی ایسی جدوجہد ہوتی ہے کہ ہمیں ان میں کھو جانے کا دل کرتا ہے ان کریکٹرز میں۔ تو آپ کو موٹیویشن کہاں سے ملی؟ آپ کو کیسے خیال آیا؟ ہمیں ذرا اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ انشاءاللہ میری بھی یہی خواہش ہے کہ میں بہت سارے ناول لکھوں اور سب لوگ مجھے پڑھیں، اور انشاءاللہ میں لکھوں گی جب تک مجھ میں یہ ہے کہ میں لکھ سکتی ہوں، تب تک تو انشاءاللہ میں لکھتی رہوں گی۔ اور جہاں تک آپ نے پوچھا کہ مجھے لکھنے کا شوق کیسے پیدا ہوا، تو یہ ایسے ہوا کہ میری ماما بچپن سے ہی ناول وغیرہ پڑھتی تھی۔ میری ماما کی ایک بہت بڑی لائبریری ہے ہمارے گھر کے اندر ہی، ایک جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پر مطلب ان لمیٹیڈ کتابیں، اتنی کتابیں ہیں کہ وہ بندہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ ہر قسم کا ڈائجسٹ، ہر قسم کے ناولز وہاں پر، پرانے پرانے ناولز بھی آپ کو ملیں گے جو شاید اب کہیں سے بھی بازار سے نہیں ملتے۔ اور اس کے تو ماما بہت زیادہ پڑھتی تھی، اور میری مما نے نا اپنی کاپی پہ بچپن سے کافی سارے ناولز لکھے ہوئے تھے، رجسٹر وغیرہ بڑے بڑے ہوئے تھے کہ یہ بھی میں ناول لکھوں گی وہ بھی لکھوں گی، لیکن تب نا پلیٹ فارم کا مسئلہ تھا، کوئی پلیٹ فارم تھا ہی نہیں جہاں پر وہ سینڈ کرتی، اور اتنی تب وہ سسٹم بھی نہیں تھا بھیجنے کا، تو میری مما تو نہیں مطلب کر سکی اپنے لیے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ میں اپنی مما کا وہ جو ڈریم ہے رائٹر بننے کا وہ میں پورا کروں گی، اور صرف میں نہیں میری آپی بھی پورا کر رہی ہیں، ہم دونوں رائٹر ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی لکھتی ہیں میں بھی لکھتی ہوں، اور بس مما خوش ہو جاتی ہیں۔ بے شک ارے جاپی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جب ہم بھی کوئی کام کرتے ہیں تو جتنی خوشی ہمارے پیرنٹس کو ہوتی ہے اس سے زیادہ کسی کو نہیں ہو سکتی، اور یہ بات آزمائی ہوئی ہے۔ ہر ایک کے پیرنٹس کو یہی لگتا ہے کہ بس ہمارے بچے بہت اچھے ہیں اور انہوں نے بہت زیادہ اچھا کام کیا ہے، اور اس بات کی خوشی بھی الگ ہوتی ہے کہ ہمارے پیرنٹس ہم پہ فخر کریں۔ تو اب اگلا سوال آپ ہی یہ ہے کہ آپ نے جو اتنے زیادہ آپ نے ناول لکھے، 31 ناولس، ان میں سے آپ کا موسٹ فیوریٹ ناول کون سا ہے؟ یعنی آپ کو اپنے تمام ناولز میں سے کون سا ایسا ناول لگتا ہے کہ ہاں اب تک کے میرے لکھے گئے ناولز میں سے یہ میرا بیسٹ ناول ہے، جو آپ کے دل کے بہت زیادہ قریب ہو؟ جی بالکل، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے، ماں باپ سے زیادہ کسی کو کامیابی کی خوشی نہیں ہوتی، اور میرا فیوریٹ ناول، پہلا ناول تو سب کا ہی فیوریٹ ہوتا ہے، تو محنت تو سب پہ کی ہے تو سارے فیوریٹ ہے، لیکن ایک لفظ عشق جو ہے وہ دل کے زیادہ قریب ہے، اور روئے یارم سے لوگوں کا پیار ملا ہے تو وہ بھی بہت قریب ہے دل کے۔ جی جی، نو ڈاؤٹ کہ روح یارم ہیز الگ فین بیس جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا، بٹ اس کی تو ڈفرینٹ فین بیس ہے۔ اکثر اب بھی میں نے ایسے بھی دیکھا ہے جو کامنٹس میں بھی لڑ بھی رہے ہوتے ہیں کہ نہیں روح یارم زیادہ اچھا ہے، یہ زیادہ اچھا ہے، وہ زیادہ اچھا ہے، بٹ روح یارم بہت اچھا ہے۔ میں عاشق دیوانہ تیرا جو ہے وہ میں نے آپ کا پہلا پہلا پڑھا تھا، میں عاشق دیوانہ تیرا، تو تب مجھے پڑھ کے ایسا لگا تھا او اچھا ہوا یار، یہ تو الگ کی کوئی چیز ہے، کیونکہ ہم جب ٹین ایجرز ہوتے ہیں تو ہم ڈرامے دیکھتے ہیں زیادہ، ہمیں سٹوریز کی طرف نہیں لایا جاتا۔ تو جب میں نے آپ کا یہ پڑھا تھا میں عاشق دیوانہ تیرا، تب مجھے بہت لگا تھا کہ ہاں یہ جو رائٹر ہے ان کا الگ ڈفرینٹ سٹائل ہے لکھنے کا، اور محبت ایک ستم ہے جانا بھی نو ڈاؤٹ بہت بہت زیادہ اچھا ہے۔ تو جب آپ نے اپنا پہلا ناول لکھا تھا تب آپ کو کیا تھا آپ کے ذہن میں کہ آپ کو کیسا رسپانس ملے گا؟ آپ نے کیا سوچا تھا؟ اور آپ کو ویسا ہی رسپانس ملا تھا یا آپ کی توقعات سے بڑھ کر ملا تھا؟ اور کیسا مطلب آپ کو فیل ہوا تھا کہ جب آپ کے ناول کو لوگ سراہتے ہیں یا پیار کرتے ہیں تو آپ کی فیلنگس کیا ہوتی ہیں؟ میں عاشق دیوانہ تیرا ایک شارٹ ناول تھا جو مطلب اتنا وہ سسٹم نہیں تھا اس کا کہ میں یہ بہت زیادہ ہٹ ہوگا یا کچھ ہوگا، ہاں لیکن یہ واقعی کہہ سکتے ہیں کہ اس پر نہ مجھے اتنی امید نہیں تھی کہ یہ اتنا مطلب اچھے جائے گا۔ اور جہاں تک محبت بھی ایک ستم ہے جانا تو ایک ویب اسپیشل ناول تھا، اور ویب اسپیشل ناول لکھتے ہوئے نا بہت ساری چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے، ویب کو ان کے مطابق ناول چاہیے ہوتا ہے، تو اس سسٹم کو نکال کر اگر میں اپنے سٹائل پہ بات کروں تو میرا سٹائل کافی مسنگ تھا اس ناول میں، لیکن پھر بھی لوگوں نے بہت پیار دیا اس ناول کو بھی۔ اور جب فرسٹ ناول آپ نے پوچھا کہ فرسٹ ناول، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ لائف کا کوئی سسٹم ہوتا ہے، کمرس کا کوئی سسٹم ہوتا ہے، اس سب چیز کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، میں بس ایسے ہی بیٹھے بیٹھے مجھے پتا چلا کہ ایک انسان ہے، مجھے سب سے پہلے پتہ ہی چلا تھا عمران بھائی کے بارے میں، عمران علی،
ان کی فیمس اردو ناولس کے نام پہ ویب پہ، اور وہیں سے میرا سٹارٹ ہوا تھا. میں نے ان کو میسج کیا تھا، انہوں نے کہا تھا آپ اپنا اگر آپ لکھ سکتی ہیں تو آپ لکھ کر مجھے سینڈ کریں، اگر وہ اچھا ہوتا ہے تو میں اس کو اپنی ویب پہ اپلوڈ کرتا ہوں. تو جب میں نے ان کو پہلی قسط سینڈ کی، انہوں نے میری تعریف کی اور انہوں نے کہا کہ یہ ویب پر جائے گا ناول، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پھر انہوں نے سجیسٹ کیا تھا کہ پیج بناؤ، پیج پر کچھ لکھو، اس طرح سے فیمس ہوتے ہیں، یہ سارا سسٹم ہوتا ہے. عمران علی نے ہی مجھے مطلب اس طرف لگایا تھا اور میں اس طرف آئی تھی کہ میں کچھ کروں گی یا کچھ اس طرح سے. یہ نہیں پتا تھا کہ مطلب اتنی زیادہ پیار ملے گا یا کچھ ایسا ویسا ہوگا. میں تو یہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ کوئی پڑھے گا بھی یا نہیں پڑھے گا، کوئی وہ تھا نہیں مجھے کہ کیا کچھ سسٹم ہوتا ہے اس کا. جی بے شک عریج، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جو عمران بھائی ہیں وہ نئے رائٹرز کے لیے تو جیسے انسان کہتا ہے نا فرشتے والی بات ہے. میں کہتی ہوں جو بھی نیا رائٹر ہے وہ اپنا ناول بھی سب سے پہلے انہیں کو بھیجتا ہوگا. اور ایک میں نے بھی جو ابھی تک ایک ہی لکھا ہے ویسے تو، اور وہ بھی بہت شارٹ ہے. جیسے کہتے ہیں نا ہم ڈائجسٹ میں جیسے چھوٹی اسٹوری آتی ہے وہ ویسے ہی ہے. بس انشاءاللہ کوشش تو ہے کہ آگے لکھیں گے، کچھ بڑا بھی لکھیں گے. تو میں نے بھی عمران بھائی کو ہی سینڈ کیا تھا. تو اب اگلی جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ناول کی ہیوج سکسیس کے بعد اب جب آپ نے اتنے ناول لکھے تو ان میں کریکٹر بھی، ساری بات ہے آپ نے اتنے لکھے، تو ان تمام کریکٹرز میں سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب سے بیسٹ کریکٹر کون سا تھا؟ کہ جو میں نے، جیسے آپ کے ذہن میں آئے کہ یہ جو میں نے لکھا ہے نا، یہ تو میں نے شاہکار ہی لکھا ہے، ایسا کوئی اور نہیں ہے. تو وہ کریکٹر ہیرو میں، ہیروئن میں یا سائڈ کریکٹر میں جو بھی آپ کو لگے کہ ہاں واقعی یہ کریکٹر بہت اچھا ہے، یہ لوگوں کے دل پہ بھی چھاپ چھوڑے گا اور آپ کو خود پہ بھی اس پہ فخر ہوا کہ ہاں یہ میں نے اچھا لکھا ہے، تو وہ کس ناول سے تھا اور وہ کون سا کریکٹر تھا؟ مہم، اگر تو میں بات کروں نا کہ اپنے فیوریٹ ناول کے بارے میں کہ میں نے مطلب اس بندے میں اپنی ساری جان لگا دی ہے اس کے کردار کو لکھتے ہوئے، تو وہ یارم قاسمی کا کردار تھا. وہ بہت چیلنجنگ تھا میرے لیے کہ مطلب ایسے کردار ہوتے نہیں ہیں جو مطلب وہ پورا امیجنیشن تھا کہ کیا ایسا کوئی ہو سکتا ہے کبھی. مقدم کا کردار ہے، مقدم شاہ لوگوں نے بہت پسند کیا. وہ ریئلٹی میں آتا ہے، مطلب بہت ساری مطلب دنیا ایسی، مطلب سارے برے نہیں ہیں، کچھ اچھے لوگ بھی ہیں دنیا میں. تو مقدم کا جو کردار تھا نا وہ یہ تھا کہ کہیں نہ کہیں دنیا میں ایسا انسان بھی ہوگا، لیکن یارم جیسا انسان دنیا میں ہے ہی نہیں. تو وہ میں کہتی ہوں کہ یارم قاسمی کا کردار جب میں نے لکھا نا تو مطلب الگ ہی سوچ تھی کہ کچھ ڈفرینٹ کرنا ہے، کچھ الگ کرنا ہے. اور الحمدللہ وہ لوگوں کو جب پسند آنا شروع ہوا تو پھر پتہ ہے جب لوگوں کا اچھا رسپانس دیکھتے ہیں نا، پھر وہ ہماری بھی فیوریٹ ہو جاتی ہے چیز کہ اس کو اور بیسٹ کرنا ہے، کہ لوگ اور زیادہ اس کو پسند کریں، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں. تو یہ جو میرے دو کردار ہیں وہ لوگوں میں کہہ سکتی ہوں کہ لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ رہیں گے، مقدم شاہ کا کردار، یارم قاسمی کا کردار. لیکن اگر میں، آپ نے کہا کہ میرا اپنا فیوریٹ کردار کون سا ہے، تو میں نے ایک سمپل سٹوری لکھی تھی عشق حقیقی. اس میں نے ایک پاگل لڑکے کا کردار لکھا تھا جو کہ مطلب مینٹلی طور پر بچہ ہے. تو وہ کردار لکھتے ہوئے نا مطلب کئی دفعہ تو وہ میرے ہاتھ بھی وہ ہو جاتے تھے کہ نہیں یار یہ مجھ سے نہیں لکھا جائے گا. ایک پاگل انسان کا، ہم پاگل تو نہیں ہیں الحمدللہ. تو اس چیز کو نا میں اپنی جگہ پہ بھی رکھ کے نہیں لکھ پا رہی تھی. تو وہ میرے لیے کافی ڈیفیکلٹ تھا کہ کیسے میں مطلب بابر کا کردار میں کیسے لکھوں. بابر نام تھا میرے کردار کا. تو وہ میں نے پاگل لڑکے پہ لکھا تھا کہ مطلب میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایسا انسان دیکھا ہے اور وہ کہانی بالکل سچی تھی. مطلب ایسا ہوا ہے ریئل میں، لوگ یقین کریں یا نہ کریں، لیکن میں کہتی ہوں کہ جب اللہ کی طرف سے آپ کو بلاوا آتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی. تو اس کردار کو نا جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو چکا ہو، اس کردار کو لفظوں میں اتارنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور میں نے واقعی اس کردار میں اپنی جان لگائی تھی اور بہت مشکل سے لکھا تھا. صرف 7 ایپیسوڈ کا وہ ناول تھا، لیکن میں کہہ سکتی ہوں کہ میں نے اس میں بہت محنت کی ہے. اس بات میں تو کوئی شک نہیں آ رہی ہے جاپی کہ آپ کی جو محنت ہے وہ آپ کے ناول کو دیکھ کے ہی پتہ چلتی ہے، کہ پتہ لگتا ہے کہ ہاں اس پہ محنت کی گئی ہے. ایسے ہی نہیں آپ کو اتنی محبت ملی، اس کے پیچھے بہت ڈیپ ہوتا ہے کہ ہم نے جتنی محنت کی ہوتی ہے تو ہمیں اتنی محبت ملتی ہے. اور اس کا اندازہ سب کو ہی ہے کہ ایک نام ہے آپ کہ ارید شاہ واقعی ایک نام ہے. تو اس کے بعد میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اگر آپ سے میں پوچھوں کہ اپنے علاوہ آپ کس رائٹر کو مانتی ہیں کہ ہاں یہ بیسٹ رائٹر ہے؟ کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اگر آپ رائٹر نہ ہوتی اور آپ کو زیادہ ریڈنگ کرنی ہوتی
تو آپ کس رائٹر کو پریفرنس دیتی یا انسپریشن لیتی؟ پہلے سب سے تو ہم آپ نے کہا کہ اپنے علاوہ تو میں اپنے آپ کو کوئی ٹاپ چیز نہیں سمجھتی. میں بس یہی ہے کہ سب سے پہلے تو میں فلموں میں ڈراموں میں بہت ساری اسٹوریز دیکھی ہیں, پھر کتابیں پڑھی ہیں, تو اس حساب سے میں سوچتی ہوں کہ یار یہ تو میں بھی لکھ سکتی ہوں. تو وہ والا سسٹم ہے. میں اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی رائٹر نہیں سمجھتی. ماشاء اللہ سے اتنے بڑے بڑے رائٹر مطلب سوچ کے وہاں تک تو سوچ جانا مطلب ناممکن والا کام ہے. ہم تو صرف اپنی محنت لگا رہے ہیں, اپنی کوشش کر رہے ہیں. تو اگر میں اپنی فیوریٹ رائٹر کی بات کروں تو عفت زہر طاہر میری بہت فیوریٹ ہے. ان کے تو میں سارے ناول پڑھتی ہوں. اس کے علاوہ قمر شیخ وہ میری فیوریٹ ہے, ان کو میں پڑھتی ہوں. اس کے علاوہ فیس بک کی اگر بات کروں تو زینیا شرجیل ان کے پڑھتی ہوں, ایمن نعمان ان کے پڑھتی ہوں. یعنی کہ میں رومانٹک رائٹرس کو ہی پڑھتی ہوں. زیادہ میرا وہ ہوتا ہے کہ کسی رومانٹک رائٹر کو پڑھوں, کسی مطلب یہ والا سسٹم نہیں ہے. اگر میں کوئی اسلامک ناول پڑھنے کے بارے میں سوچوں تو سب سے پہلے ناول سے زیادہ میری سوچ قرآن پاک کی طرف جاتی ہے کہ ناول پر وقت پر بات کرنے سے بہتر ہے کہ میں قرآن پاک پڑھ لوں. تو اس کے علاوہ جب میں کوئی سیڈ ناول, تو پتہ ہے کیا, میرے دماغ میں ایک بار اگر کوئی سیڈ چیز چلی جائے تو پھر وہ آسانی سے نکلتی نہیں ہے. تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں سیڈ ناول کی طرف جاؤں ہی نا. تو ہیپی اور رومانٹک ناول کی میری چوائس ہوتی ہے. تو اس کے لیے میری چوائس یہی رائٹرز ہیں چند. نہ تو میں اسلامک رائٹرز کو پڑھتی ہوں اور نہ ہی میں سیڈ قسم کے رائٹرز کو پڑھتی ہوں. جی بالکل ٹھیک. اب آپ نے کہا کہ آپ پڑھتی ہیں رومانٹک ناول، تو ایک طرح سے یہ کہا جائے اور دیکھا جائے تو واقعی آپ کے ناولز میں، زینیا شرجیل میم کے ناولز میں تھوڑا رومانٹک ایلیمنٹ تو ہے. اور وہ اگر میں میرے لحاظ سے دیکھو، مجھے دوسروں کا نہیں پتا، تو مجھے وہ لگتا ہے یہ بہت ہی زیادہ رومانٹک ہے. میری اپنی سوچ ہے، غلط نہیں ہے، بہت اچھا ہے بٹ رومانٹک ہے. تو جب آپ وہ لکھ رہی ہوتی ہیں تو آپ کو کیسے مطلب ذہن میں آتا ہے، کیسے لکھا جاتا ہے، یا یہ نیچرلی کیسے، یعنی اتنا رومانٹک؟ آپ سمجھ رہی ہیں نا میں کیا کہہ رہی ہوں، کہ ایک رومانس کا ایلیمنٹ ڈالنے میں بھی انسان کو سوچنا تو پڑتا ہے. ظاہر بات ہے جب ہم پوری سٹوری لکھتے ہیں ہمیں بہت سوچ سوچ کے لکھنی پڑتی ہے. تو ایک ہوتا ہے الفاظ کا چناؤ بھی مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے. تو آپ جب رومانس لکھتی ہیں تو آپ کو کیا اس میں زیادہ فیلنگ مشکل پیش آتی ہے، رومانس لکھنے میں یا ٹریجڈی لکھنے میں؟ یعنی ایک رائٹر کے لیے ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز زیادہ آسانی سے لکھ سکتا ہے، ٹریجڈی، فنی، یا پھر رومانس. تو آپ کیا چیز آسانی سے لکھ سکتی ہیں؟ نہیں, مجھے کچھ بھی لکھنے میں مشکل نہیں ہوتی. مطلب نہ تو رومانس لکھنے میں مشکل ہوتی ہے، نہ سیڈنس لکھنے میں مشکل ہوتی ہے، نہ سسپینس لکھنے میں مشکل ہوتی ہے. کیونکہ میں ایک مکمل سٹوری لکھ رہی ہوں اور سٹوری میں ہر چیز ایڈ ہوتی ہے. اگر آپ ڈرامہ فرض کریں کہ اگر ہم کوئی بھی فلم دیکھ رہے ہیں، ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، اس میں بھی ایسے سینس آتے ہیں جو کہ مطلب سٹوری کو خوبصورت بنانے کے لیے کیے جاتے ہیں. تو میں مانتی ہوں کہ میرے رومانٹک سینز ہوتے ہیں جو وہ میری سٹوری کو خوبصورت بناتے ہیں، اور میرے جو رومانٹک سین ہوتے ہیں وہ میری سٹوری کے اندر کنورٹ ہو جاتے ہیں. یعنی کہ میرے اسٹوری میں اپنا سسٹم یہ ہے کہ اگر اسٹوری میں اپنی پاورفل رکھوں گی تو لوگ رومانس سے زیادہ میری اسٹوری پر فوکس کریں گے. اور مطلب کچھ لوگوں کی اسٹوری بہت بورنگ ہو جاتی ہے، مطلب پڑھتے انتہائی بورنگ سین شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ پڑھے نہیں جاتے. میں تو کہتی ہوں ماموں ٹائپ سین شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ مجھ سے پڑھے نہیں جاتے. میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگر مجھے کوئی اچھا سا ناول ملے تو میں پڑھوں، اور خاص کر اگر میں رومانٹک ناول پڑھوں تو مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے. تو اس حساب سے اگر میں رومانس لکھتی ہوں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنی اسٹوری پر غور کرتی ہوں کہ میری اسٹوری کتنی اچھی ہے، اس میں یہ والا سین کیسا لگے گا. تو سین بائی سین مجھے پرواہ نہیں ہوتی کہ میں رومانس لکھ رہی ہوں، میں سسپینس لکھ رہی ہوں، یا میں کچھ بھی لکھ رہی ہوں. میں اپنی اسٹوری پہ فوکس کر رہی ہوتی ہوں. یہ لوگوں کا سسٹم ہوتا ہے کہ وہ رومانس زیادہ فوکس کرتے ہیں. باقی کچھ لوگ تو بیچ میں ایسے بھی مجھے ملے ہیں جو کہ میرے ان باکس میں کہتے ہیں کہ آپ رومانٹک کریں، اسٹوری رومانٹک نہیں ہے. لیکن ادر گروپس میں مطلب کہیں پیج پر جا کے یار یہ بندی بڑا رومانٹک لکھتی ہے، یہ بہت بولڈ لکھتی ہے، یہ بہت گند لکھتی ہے. مطلب ایک چہرہ نہیں ہے لوگوں کا. تو اب میں نے سب کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے. میں جیسا مجھے اچھا لگتا ہے میرا ناول، جیسی اسٹوری مجھے اچھی لگتی ہے میں اس طرح سے لکھتی ہوں. میں لوگوں کی پرواہ نہیں کرتی کہ لوگ کیا کہیں گے، کیا وہ سسٹم ہوگا. اور کیونکہ میرا ماننا ہے کہ میری اسٹوری بہت پاورفل ہوتی ہے. اگر لوگ رومانس کو بہت زیادہ کرتے ہیں کہ بھائی اس ناول میں بڑا رومانس ہے، تو میں پہلے بتا دیتی ہوں کہ بھائی آج کی قسط میں رومانس ہوگا تو رومانس نہ پڑھنے والے کھسک لیں. لیکن نہیں،
وہ تو مطلب پورا چسکے لگا لگا کے پہلے پڑھتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں بھائی ہم نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں، ہم تو بہت نیک ہیں، بہت شریف ہیں۔ یہ بات تو 100% ہے ریجا پی، یہ دنیا جو ہے یہ فیک ہے۔ ہاں، نو ڈاؤٹ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، جو آپ کے ساتھ اچھا ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، بٹ اچھے سے زیادہ یہ دنیا میں زیادہ فیکنس بھری ہوئی ہے، یہ میرا ارد گرد کے ماحول کو دیکھ کے میں نے اندازہ لگایا ہے۔ اور اس وقت آپ کو زیادہ دکھ ہوتا ہے جب کوئی آپ اپنی محنت بھی کر رہے ہو اور لیکن پھر بھی آپ کو کوئی کہے کہ نہیں، آپ محنت سے زیادہ آپ جیسے کہیں کہ یہ کیا کیا، تو دکھ ہوتا ہے انسان کو تھوڑا، اور بس اس کو چھوڑیں۔ اور میں آپ سے اب اگلا سوال یہ پوچھوں گی کہ آپ کی ہر سٹوری میں ویسے تو کوئی نہ کوئی لیسن ہوتا ہے، لیکن آپ زیادہ کس چیز پہ فوکس کرتی ہیں؟ جیسے سوسائٹی میں بہت سے ایشوز ہیں، تو آپ اپنے ناولس کے تھرو کیا میسیج زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچانا چاہتی ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ سوسائٹی میں یہ ایک جو ایلیمنٹ ہے یہ بہت غلط ہے، اور اگر آپ کے پاس ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، لوگ آپ کو پڑھتے ہیں، آپ کی باتوں پہ عمل بھی کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ، تو آپ کیا سوچتی ہیں کہ ہمیں اس چیز کو ہائی لائٹ کر کے، اس ایشو کو ہائی لائٹ کر کے میں اس کو سوسائٹی سے ختم کرنے کی کوشش کروں، میں ایسا کوئی انفلوئنس پیدا کروں کہ لوگ مجھ سے انسپائر ہو کے یہ غلط کام چھوڑ دیں؟ تو ایک آپ ایسا کون سا لیسن سمجھتی ہیں کہ جو آپ لوگوں کو دینا چاہتی ہیں؟ ماہم، میرا فوکس نا فیملی کی طرف ہے اور آج کل کی بگڑی ہوئی اولادوں کی طرف ہے جو غلط راستے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ نوٹ کریں، آپ جیسے کہا کہ آپ نے میرے بہت سارے ناول پڑھے، تو اس حساب سے اگر میں بات کروں کہ تو میں آج کل جو چیز سب سے زیادہ نوٹ کرتی ہوں وہ ہے والدین کے ساتھ بدتمیزی، والدین کے ساتھ روکھا رویہ اور عجیب طرح کے مطلب چیزوں میں الجھ جانا۔ آج کل کے آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے نشے کر رہے ہیں عجیب طریقے سے، مطلب وہ غلط عادتوں کی طرف جا رہے ہیں، غلط قسم کی۔ اگر آپ نے میرے ناول پڑھے تو میرے زیادہ تر یہی ہوگا کہ باغی اولاد پہ لکھتی ہوں، باغی اولاد کا انجام لکھتی ہوں، گھر سے بھاگنے والی لڑکیوں کے بارے میں لکھتی ہوں، ان کے انجام کے بارے میں لکھتی ہوں۔ اس کے علاوہ میں منشیات کے سسٹم پہ لکھتی ہوں کہ ان کا انجام کتنا برا ہو سکتا ہے، کہ آپ غلط طرف نہ جائیں، غلط کی طرف جائیں گے تو کتنا برا ہو سکتا ہے۔ خاص کر جب سب سے زیادہ میں وہ جو چیز میرے ناول میں آپ نے دیکھی ہوگی وہ ہے گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیاں اور پھر ان کا انجام۔ میں نے اپنے ناول کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے بھیانک سے بھیانک انجام لکھ کر ان کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آج کل کے دور میں نا مجھے مطلب اگر میں ڈیلی وائز بات کروں تو 7,000 8,000 میری پیج پوسٹ پہ لائکس آتے ہیں، تو اس حساب سے میری یہ اتنے لوگ مجھے پڑھ رہے ہیں، اتنی لڑکیاں جوان ہیں جو مجھے پڑھ رہی ہیں، تو میری یہی ہوتا ہے سسٹم کہ ان کے دماغ میں یہ چیز نہ آئے۔ میں کبھی بھی گھر سے بھاگے ہوئے لوگوں کو اچھا نہیں لکھ سکتی۔ میں یہ چیز لکھتی ہوں کہ لڑکیاں نادان ہوتی ہیں، مطلب یہ قدم اٹھا لیتی ہیں لیکن آگے ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مطلب آگے ان کے لیے صرف ایک قسم کے کالی رات ہے، اور کالی رات اندھیرے میں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ روشنی والدین کے سائے کے ساتھ ہے، بھائیوں کی عزت کرو، والدین کی عزت کرو، ان کی عزت بچاؤ، اور وہاں پر اپنی زندگی کے بارے میں آگے وہاں سوچو جہاں ہمارے والدین سوچتے ہیں، کیونکہ والدین سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ہماری زندگی کا۔ تو میرے خیال میں کہ میرا یہی فوکس ہوتا ہے کہ میں مطلب گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیوں کو اور منشیات پر تھوڑا سا کنٹرول کروں، کہ میں نہیں جانتی کہ کسی نے کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا، کسی لڑکی نے اپنی سوچ بدلی ہوگی یا نہیں بدلی ہوگی، لیکن میں اچھا لکھ رہی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ میں جس طریقے سے لکھ رہی ہوں کسی کو تو تھوڑا سا مطلب اس نے سوچا بھی تو ہوگا کہ یہ ہوا تھا اس ناول میں اس لڑکی کے ساتھ، وہ گھر سے بھاگی تھی، تو میں اس طرح سے نہ کروں، کسی نے تو سوچا ہوگا۔ تو اس حساب سے میرا یہ ہوتا ہے کہ مطلب میں اچھا ہی، جو نئی جنریشن ہے اس کو میں ایک اچھا سبق دوں۔ بے شک آپ اچھا لکھتی ہیں، آپ کے قلم میں اثر ہے، بہت سے لوگ اس کو پڑھ کر سیدھے راستے پر آئے ہوں گے، مجھے یقین ہے۔ تو جیسا ابھی آپ نے کہا منشیات کے بارے میں، تو میں نے ایک دو ناولس پڑھے ہیں، رائٹر جو بھی ہو، لیکن میں نے اس میں ایک چیز نوٹ کی جو مجھے اچھی نہیں لگی۔ میں بینگ سرکاسٹک ہو سکتی ہوں، یا شاید میں برا سکتا ہے سننے والوں کو شاید، کہ اس میں ایسا دکھایا جاتا ہے کہ جو ہیرو ہے وہ ڈرنک کرتا ہے، الکوہل کا عادی ہے، نشے کا عادی ہے، وہ پورے ناول میں کرتا ہے، ہیروئن اس کو منع کرتی ہے وہ نہیں باز آتا، اس کو سب منع کرتے ہیں وہ باز نہیں آتا، بٹ جو
اینڈ کے ایپیسوڈ آنے والی ہوتی ہے تو اچانک سے ہیروئن کے کہنے پہ ہی وہ جو چھوڑ دیتا ہے. تو کیا یہ چیز کرنا اس چیز کو عام نہیں کر رہا آپ کے خیال میں؟ ایک ہوتا ہے کہ کہانی جب سٹارٹ ہو، مانا کہ ہیرو کرتا ہے نشا کرتا ہے، اس میں کوئی ٹرن آتا ہے، موڑ آتا ہے، اس کو چھڑوایا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو ایسا فینٹیسی بنا کے لکھتے ہیں کہ ہاں یہ چیز اچھی ہے. تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ یہ چیز اس چیز کو پروموٹ کر رہا ہے، ایسا لکھنا جائز ہے یا نہیں؟ میں بس اس کے بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہتی ہوں. دیکھیے ماں، ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ میں ایسے کوئی شرابی جواری ٹائپ ہیرو نہیں لکھتی، اور میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں نہ لکھوں برے ہیرو کو، برا نہ ظاہر کروں، کیونکہ ہیرو بعد میں وہ بن جاتا ہے، ایک ڈریم بوائے بن جاتا ہے، تو اس کو جتنا اچھا رکھیں اتنا ہی اچھا ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا الکوہولک، یہ میرے خیال میں خاندانی کا سسٹم ہوتا ہے نا، کہ کچھ خاندان میں ایک چیز عام ہو جاتی ہے کہ یہ تو اتنا عام ہے تو ہمارے بچے بھی کریں، ہمارے آنے والی 7 پشتیں بھی کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس طرح سے دکھانا میں نہیں کہہ سکتی کہ کس رائٹر نے دکھایا، کتنا دکھایا. ہاں، ایک لفظ عشق میں جب میں اسٹارٹنگ ہوا تھا تب میں دکھاتی ہوں کہ وہ ایک بگڑا ہوا لڑکا ہے اور بگڑے ہوئے لڑکے کو ہر طرح سے بگاڑا جاتا ہے. تو میں نے بھی شاید، مجھے یاد نہیں ہے، شاید میں نے بھی لکھا تھا اس طرح سے کہ وہ کرتا ہے، لیکن بعد میں نے اس سسٹم کو بیچ سے نکال دیا، میں نے اس کو ایڈ ہی نہیں کیا. تو میں بھی شاید یہ چیز پروموٹ کرتی ہوگی، اگر لوگوں کے پڑھنے والے زیادہ ہیں، ان کو چاہنے والے زیادہ ہیں، تو میرے خیال میں رائٹر کو اس بات کو لے کر تھوڑا وہ کرنا چاہیے کہ نہ کرے. زیادہ سے زیادہ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ رائٹر خود ہی نہ اس طرح سے لکھے. ہے، لیکن میں کسی دوسرے رائٹر کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتی، وہ اپنی مرضی سے جیسا مرضی ہیرو دکھائیں، شرابی دکھائیں، وٹ ایور، جیسا مرضی دکھائیں. میرا اپنے پہ فوکس ہوتا ہے کہ اب جب مجھے لگتا ہے کہ مجھے پڑھنے والے بہت ہیں تو میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ ایسا نہ لکھوں کہ جس سے مطلب وہ چیز پروموٹ ہو. تو جیسا کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ میرا سب سے موسٹ فیوریٹ آپ کے ناولز میں سے، باقیوں کے جو مرضی ہوں گے بٹ پتہ نہیں کیوں میرا موسٹ فیوریٹ تھا بیسٹ ہے. تو میں اپنے ناول سے ہی آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب یہ جو ہمارے ڈائجسٹ آتے تھے، شوا، آنچل، پاکیزہ، جتنے بھی ہمارے ڈائجسٹ آتے تھے، ان میں جو سٹوریز ہوتی تھیں وہ بیسک ہمارے گھریلو سٹوریز تھیں. تو ان میں ایسا کچھ نہیں تھا. تو یہ جو بیسٹ تھا، یہ ایک اس میں جو ایک کریکٹر تھا بیسٹ، اب وہ مانا کہ وہ اپنے حالات کی وجہ سے ایسا تھا، سفاک تھا، جو بھی تھا وہ ایک طرح کا رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے انسان کو جب وہ قتل کرتا تھا. اس کے قتل کے طریقے بھی بہت ماشاءاللہ تھے، یہ آپ بھی مانتے ہوں گے. تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے اس کو ایسا، آپ کے ذہن میں کیسے آیا کہ میں بیسٹ کو ایسا بناؤں؟ ایک ناول لکھنے سے پہلے ہم اس کے کریکٹر کو اپنے ذہن میں ڈھالتے ہوئے بہت سوچتے ہیں. تو آپ نے بیسٹ کو سوچتے ہوئے کیسے اسے اپنے ذہن میں تخلیق کیا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ جب یہ بیسٹ آپ لکھ رہی تھیں تب آپ کو کیا فیل ہوا تھا کہ لوگ اس کو پسند کریں گے یا اس پر تنقید ہوگی، اور آپ کو آگے سے لوگوں کا رسپانس کیسا ملا بیسٹ کے بارے میں؟ دا بیسٹ نا، مطلب لائف میں اگر میں کہوں بہت اہم ہے تو ہے، کیونکہ اس ناول کے 20 ایپیسوڈ ہوئی تھی جب میری دادی کی وفات ہو گئی تھی، اور میں اپنی دادی کے بہت زیادہ قریب ہوں. تو اس کی وجہ سے میرا مائنڈ بہت زیادہ ڈسٹرب رہا، مجھ سے لکھا بھی نہیں جا رہا تھا. یہ میرے حال میں سب سے لمبا ناول تھا میرا اب تک کا. تو دا بیسٹ کا کردار جو کہ جان کا کردار ہے، اس کردار کے بارے میں بات کروں تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میری فیملی میں، میرے ماموں رشتے میں وہ ایک آرمی آفیسر ہیں. تو ان سے جب میں نے پوچھا کہ آپ کس طرح سے کرتے ہو مطلب کام، اگر کوئی آپ کا دشمن سامنے آ جائے تو آپ کیا کرتے ہو، تو میرے ماموں نے مجھے بتایا کہ ہمیں نا ہر طرح سے اپنے وہ کرنے کی اجازت ہوتی ہے کہ ہم اس انسان کو کتنا ٹارچر کر کے اپنی بات نکلوا سکتے ہیں. تو ہم ہر طرح سے اسے ٹارچر کرتے ہیں، اس کو وہ کرتے ہیں کہ بس اپنے وطن سے زیادہ ایک آرمی آفیسر کے لیے اہم کچھ بھی نہیں ہوتا، خاص کر ایک سیکرٹ ایجنٹ کے لیے پر زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم تو ہر حد پار کر جاتے ہیں اس سے، صرف مطلب وہ جو ہضم کی ہوتی ہے اس نے بات وہ نکالنے کے لیے.
تو بیسٹ کا کردار جب میں نے لکھنا شروع کیا تو میرے دماغ میں ماموں کی باتیں تھی کہ میں نے اس طرح سے اسے ٹارچر کرنا ہے کہ وہ بندہ ہر حال میں اپنی زبان سے مطلب نکال دے وہ بات جو وہ مطلب ہمارے وطن کے خلاف وہ کر رہے ہیں. تو ایز میں جس طرح سے لکھ رہی تھی میں ایک سیکرٹ ایجنٹ کا کردار لکھ رہی تھی اور سیکرٹ ایجنٹ کو مجھے شفاق بھی دکھانا تھا, ظالم بھی دکھانا تھا. اسے مطلب جو وطن کو پیار کرتے ہیں نا وہ سب سے زیادہ وطن کو ہی پیار کرتے ہیں, انہیں کسی اور چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. سامنے جو ہوتا ہے وہ دشمن ہوتا ہے, وہ نہ دیکھتے وہ انسان ہوتا ہے, وہ جانور ہے, وہ انسان ہے, وہ کیا چیز ہے وہ نہیں دیکھتے, وہ بس یہ دیکھتے ہیں کہ وہ دشمن ہے اور دشمن کو وہ ہر حال میں کرتے ہیں اپنا مطلب راز نکلوانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں. تو میرے مائنڈ میں یہ والی بات تھی کہ کسی بھی حد تک چلے جانا ہے. اور تنقید کی بات آپ کر رہے ہو تو یار اب تنقید سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, ہوتی رہتی ہے. مطلب میں کہتی ہوں میں ایک لفظ بھی لکھوں نا تو میرے اگر اس میں 100 کمنٹس ہوں گے اچھے کہ آپ نے اچھا لکھا ہے تو 10-12 گندے بھی ہوں گے کہ یہ آپ نے کیا لکھ دیا, یہ کیسے لکھ دیا. اب تو پرواہ ہی نہیں ہے, مطلب انسان کو جو بولنا ہے بولو, ہم نے لکھنا ہے ہم لکھیں گے. یہ والا سسٹم ہے اب میرا. مطلب اب وہ جو سسٹم تھا نا شروع میں کہ میں کیسے کروں گی, لوگ یہ کہیں گے, لوگ وہ کہیں گے, اب میرے ذہن سے یہ چیز نکل چکی ہے. اب یہ ہے کہ میں کیا چاہتی ہوں, میں کس طرح سے لکھنا چاہتی ہوں. اب مجھے صرف میری ہوتی ہے کہ میں کس طرح سے اس کردار کو لکھ سکتی ہوں. بے شک، اور مجھے بھی لگ رہا ہے کہ مجھے بھی آپ سے انسپریشن لینی چاہیے اور اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ لوگ جو بولتے ہیں بولتے رہیں. تو اب اسی کے بارے میں یہ کہوں گی کہ اگر ہم کریکٹر سوائپ کر دیں، اگر ہم جانا جو ہے وہ اتنی کیوٹ ہے، معصوم ہے، بیسٹ کی سب باتوں کو مان بھی لیتی تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا موٹو کیا ہے، اور وہ جو کہتا تھا وہ مان لیتی تھی. اگر ہم کریکٹر سوائپ کر دیں کہ جانا کو بیسٹ بنا دیں اور بیسٹ کو جانا بنا دیں، یعنی بیسٹ کو معصوم کر دیں اور جانا کو اس کی جگہ رکھ دیں، تو سٹوری کیا ہوتی؟ اور یہ امیجن کر کے آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے کہ سٹوری برباد ہو جاتی یا وہ بھی اچھی ہوتی؟ کیسا ہوتا یہ؟ کیوں برباد ہوتی؟ مطلب کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایسا ہو سکتا ہے. ہماری لڑکیاں ماشاء اللہ سیلف ڈیپینڈنٹ ہیں, کیوں نہیں ہماری لڑکیاں اس سے بھی زیادہ آگے جا سکتی ہیں اور مطلب اس سے بھی آگے کر سکتی ہیں. اگر آپ یاد کرو تو بیسٹ میں زیادہ اس نے لڑکیوں کو ہی مارا, لڑکیوں کی حالت خراب کی ہے. تو جانا بھی کر سکتی تھی یہ سب کچھ اگر وہ جو لڑکیاں جن کو وہ مار رہا تھا وہ بھی بہادر تھیں, وہ بھی کچھ سیکھ کر کچھ کر کے ہی اس مقام تک پہنچی تھی کہ اسے انہیں اتنے برے طریقے سے مارنا پڑا. تو آئی تھنک بالکل بھی برباد نہیں ہوتا, بالکل بھی خراب نہیں ہوتا, بلکہ اور بھی زیادہ اچھا ہوتا. یہ مطلب آئی تھنک مجھے سوچنا چاہیے اس بارے میں بھی, ایک لڑکی کا بھی ایسا کردار دکھنا چاہیے, بہت اچھا رہے گا. گریٹ، یعنی ہمیں ایک اور بیسٹ کی ہی ٹکر کا ناول جلد ہی ملے گا. امید کرتی ہوں انشاءاللہ اگر آپ وہ لکھیں گی تو اس سے بھی زیادہ کامیاب ہوگا. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایک آپ کی ایسی وش جو پوری نہیں ہوئی، یا آپ کی وش تھی جو پوری ہو گئی ہے، یا نہیں ہوئی تو وہ وش کیا ہے، اور کب تک آپ کا لگتا ہے وہ آپ کی وش پوری ہو جائے گی؟ ہم ایز اے رائٹر, ہر رائٹر کی یہی وش ہوتی ہے کہ اس کے کی کتاب لانچ ہو, اس کی ایک کتاب ہو. تو ایز اے رائٹر میرے اندر بھی یہی ایک خواہش ہے چھوٹی سی کہ میری ایک کتاب ہونی چاہیے. میں بھی کہوں کہ میں رائٹر ہوں تو اس چیز کا وہ ہونا چاہیے کہ جس سوشل میڈیا کی حد تک نہیں رہنا, اپنی کتاب بھی لانچ کرنی ہے. تو یہ ہے خواہش میرے اندر کہ اگر اللہ نے چاہا تو پوری ہوگی, اور یہ ایسی کوئی خواہش نہیں ہے جو کبھی پوری نہ ہوئی ہو. تو انشاءاللہ یہ بھی ہوگی, مجھے یقین ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور ایک یہ جو ناولس پڑھنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کی ایک فینٹیسی ہے کہ وہ ٹرکی جائیں. ان کو ٹرکی بہت زیادہ میسمرائز کرتا ہے. تو کیا صرف ناولس پڑھنے والے کی یہ خواہش ہوتی ہے یا ناولس لکھنے والوں کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے؟ یعنی آپ کی کیا ایسی کوئی ہے وش کہ آپ ٹرکی جائیں اور ٹرکی کو ایکسپلور کریں؟ کیونکہ میں نے فیس بک پہ اس کا بہت کریز دیکھا ہے کہ ناولس لور جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ ٹرکی کو بہت ایڈمائر کرتی ہیں. ناولز لورز لڑکیاں ترکی کیوں جانا چاہتی ہیں میں تو نہیں جانتی اس بارے میں, لیکن میں جانا چاہتی ہوں کیونکہ میں پوری دنیا گھومنا چاہتی ہوں. صرف ترکی یا پھر صرف مکہ مدینہ ایسا نہیں ہے, میں پوری دنیا گھومنا چاہتی ہوں. میں مطلب مجھے ٹریولنگ کا حد سے زیادہ شوق ہے اور میں ہر جگہ جاتی ہوں, اور میں چاہتی ہوں کہ میں پاکستان سے باہر بھی جاؤں. تو صرف ایک یہ نہیں ہے کہ ترکی جاؤں گی یا پھر کہیں اور جاؤں گی, میں پوری دنیا میں انشاءاللہ جاؤں گی. انشاءاللہ انشاءاللہ.
تو اب ہم ایک چھوٹا سا سیگمنٹ کھیلتے ہیں ریپڈ فائر کا. اس میں آپ کے پاس دو آپشن ہوں گے, آپ نے ایک چوز کرنا ہوگا. تو بریانی یا قورمہ؟ بریانی آف کورس, میری فیوریٹ تو بریانی ہی ہے. دوستی یا پیار؟ آف کورس دوستی, دوستی سب کچھ ہے. اسلام آباد یا ملتان؟ میرپور. زینیا شرجیل یا مہوش علی؟ اس کو میں اسکپ کروں گی. اوکے. دستے دارم یا محبت بھی ایک ستم ہے جانا؟ دستے دارم موسٹ فیوریٹ ہے ایور میرا. آپ ایک لائف لائن لے چکی ہیں, اس لیے اب یہ جواب دینا پڑے گا. تیری دیوانی یا دشتے وحشت؟ دشت وحشت. آپ پھنسا رہی ہو مجھے بہت برے طریقے سے. عمیرہ احمد یا نمرہ احمد؟ اگر آپ جہاں سکندر اور سلار سکندر کہیں گے تو میں سلار سکندر کہوں گی, لیکن اتنے بڑے لیجنڈس میں سے مجھے کسی ایک کو چننے کے لیے نہ کہیں. گڈ آنسر, آپ وہ اچھے سے جانتی ہیں. چلیں اس کے ساتھ ہم یہ ریپڈ فائر ختم کرتے ہیں, اور اب لاسٹ کرتے ہیں انٹرویو کا. تو جیسے کہتے ہیں نا, فرسٹ ایکسپریشن از اے لاسٹ, میرا بھی دماغ گھوم گیا, فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. تو میرے بارے میں آپ کا امپریشن کیا بنا؟ ذرا مجھے بھی تو پتہ لگے نا کہ میں لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں. تو آپ سے ہی شروع کرتے ہیں. جتنی بھی ہماری تھوڑی سی بات ہوئی اس میں آپ کو میرے بارے میں کیسا فیل ہوا؟ جب سے میں نے بات شروع کی ہے, مطلب کہ کل سے لے کر اب تک, تو مجھے اب ایک بہت پیاری سی سویٹ سی گڑیا ٹائپس فیلنگ آئی ہے مجھے, کہ آپ بہت پیاری ہو, بہت سویٹ ہو, سب سے کھل کر بات کرنے والی ہو, اور آپ کو اس بات کا خاص خیال رہتا ہے کہ اگلے بندے کو میرا سوال برا نہ لگے. تو مجھے آپ کی یہ چیز بہت اچھی لگی. تھینکس اریج آپی, آپ خود اچھی ہیں اسی لیے آپ کو سب اچھے لگتے ہیں. تو اب آپ اینڈ میں ہمیں کچھ ایڈوائس دینا چاہیں, جیسے جو نیو رائٹرز ہیں ان کو کچھ ایڈوائس دینا چاہیں کہ کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, یا اپنے سبسکرائبرز کو یا اپنے فینس کو آپ کچھ بھی ایڈوائس کرنا چاہیں تو. کچھ دن پہلے تک تو میرے پاس کوئی ایڈوائس نہیں تھی, کچھ بھی کہنے کے لیے نہیں تھا, لیکن اب میں کہنا چاہوں گی کہ دوسروں پر تنقید کرنے کے بجائے, دوسروں میں سے کیڑے نکالنے کے بجائے, انسان خود اپنے گربان میں جھانکے اور دیکھے کہ میں خود کیا ہوں, پھر میں دوسرے پہ اس طرح سے تنقید کروں تو میں اچھا بھی لگوں گا. تو اور جہاں تک نیو رائٹرز ہیں, بس خود پر یقین رکھیں کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ آپ کر جاؤ گے. میرا یقین ہے, میں نے دیکھا ہے, میں زیرو سے یہاں تک آئی ہوں, اور میں نے یہی چیز سب سے زیادہ نوٹ کی ہے کہ اپنا یقین کبھی نہیں ٹوٹنے دینا. ہمیشہ اس بات پہ یقین رکھنا کہ آپ نے کر جانا ہے یہ چیز, اور پھر آپ کر جاؤ گے. باقی کامیابی اللہ تعالیٰ دیتا ہے, بس خود پر یقین ہونا چاہیے کہ آپ خود کیا کرنے کی, آپ کے اندر کیا کرنے کی صلاحیت ہے, تو پھر انشاءاللہ آپ آگے کامیاب ہو. تھینکس الاٹ اریج آپی, آپ سے بات کر کے مجھے ایسا فیل ہی نہیں ہوا کہ میں آپ سے پہلی دفعہ بات کر رہی ہوں یا میں کسی سلیبریٹی سے بات کر رہی ہوں. یہ ایکچولی پہلی دفعہ ایسا ہے کہ کسی سے انٹرویو لینا, اس کو ہم ایک پروفیشنلی ہی بول سکتے ہیں, کیونکہ دوستوں کے ساتھ جب ہم انٹرویو لیتے ہیں تو ہم کچھ اور ہوتے ہیں. تو ایکچولی مجھے آپ کے ساتھ بات کر کے سیم ویسی ہی فیلنگ آئی کہ جیسے میں آپ کو برسوں سے جانتی ہوں, میں نے آپ سے پہلی دفعہ بات نہیں کی, تو اس لحاظ سے پہلے مجھے یہ تھا کہ ہاں اریج شاہ ہیں, وہ بہت اچھی رائٹر ہیں. تو آج کے بعد میں آپ کو اس طرح بھی یاد رکھوں گی کہ اریج شاہ جو بہت اچھی انسان ہے, اور مجھے تو ایسے ہی فیل آئی جیسے آپ میری فرینڈ ہیں. اور امید کرتی ہوں آپ کو بھی میں یاد رہ جاؤں گی. تو بہت ساری دعائیں, اللہ آپ کو بہت 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 زیادہ کامیاب کرے. اور بس دعا ہی دے سکتا ہے انسان, کیونکہ جو دل سے جاتی ہے وہ دعا ہی ہوتی ہے. اگر کسی کو کوئی کامیابی چیز دلا سکتی ہے وہ دعا ہی ہے, یہ میں نے سیکھا ہے. کوشش کرتی ہوں, میں خود یہ کوشش کرتی ہوں کہ میں زیادہ لوگوں سے ایسے بات کروں کہ وہ مجھے میرے پیچھے جب بات کریں تو اچھے سے بات کریں. اور شاید میں اس میں کامیاب ہو بھی چکی ہوں, اپنے ارد گرد سے یہ دیکھ کر, سوشل میڈیا کو چھوڑ کر اپنے ارد گرد دیکھ کر شاید میں اس میں کامیاب ہو بھی گئی ہوں. تو بہت بہت زیادہ میری دعا ہے, اللہ آپ کو بھی بہت کامیاب کرے, ہمیں بھی کامیاب کرے. آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا.
جی ماہم، مجھے بھی آپ سے بات کر کے بہت زیادہ مزہ آیا. یہ انٹرویو بہت انٹرسٹنگ تھا. آپ نئے سوال لے کر آئے تھے، وہی گھسے پیٹے پرانے سوال نہیں تھے. تو مجھے بہت مزہ آیا آپ سے بات کرتے ہوئے، اور بالکل میں آپ کو یاد رکھوں گی انشاءاللہ آگے بھی. اور آپ کے سبسکرائبر کو میں اسپیشلی کہنا چاہوں گی کہ پلیز یار سبسکرائب کر دو. بہت محنت لگتی ہے وائس اوورنگ میں، بہت مشکل کام ہے. پھر ویڈیو ایڈیٹنگ کرنا، یہ سارا کچھ بہت محنت سے ہوتا ہے، تو ہمیں محنت کا صلہ ملنا چاہیے. تو پلیز ماہم کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور انشاءاللہ ماہم آپ کے لیے اور بھی بہت اچھے اچھے ناولز لائے گی جو آپ کو بہت پسند آئیں گے. تو پلیز اس کے چینل کو سبسکرائب کریں. ہاں، تو پھر کیسا لگا تم لوگوں کو یہ انٹرویو؟ تم لوگ مجھے کامنٹس میں بتاؤ. اب یہ جو سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے، انشاءاللہ میں اس کو آگے لے کے چلوں گی. میں بہت سارے رائٹرز کا انٹرویو لوں گی، اور اس لسٹ میں جو میرے پاس نیکسٹ نیم ہے وہ ہے زینیہ شرجیل میم کا. تو ان کے ساتھ بھی ہم ایسے ہی انٹرویو کریں گے. تم لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال ہے جو تم لوگ چاہتے ہیں کہ میں میم سے پوچھوں، وہ کرو. کوئی ایسی گیم ہو جیسے ہم نے اس میں کیا ریپڈ فائر راؤنڈ، تو ایسی ہی کوئی گیم ہو یا ریپڈ فائر کے سوال ہوں، وہ تم لوگ مجھے کامنٹ میں سینڈ کرو کہ میں ان سے یہ پوچھوں. یا کوئی بھی سوال، کوئی بھی فن سیگمنٹ اگر تم لوگ اس میں ڈالنا چاہو تو مجھے یونیک آئیڈیاز دو، کیونکہ میرا بھی چھوٹا سا دماغ ہے، اتنے سوال تو میرے میں بھی نہیں آتے. ان کے ناول سے ریلیٹڈ، کسی بھی بات سے ریلیٹڈ جو بھی تم لوگوں کے ذہن میں ہو. نیکسٹ جو میں نے انٹرویو کرنا ہے وہ زینیہ شرجیل میم کا کرنا ہے. اس کے علاوہ تم لوگ مجھے سجیسٹ کرو کہ تم لوگوں کی کوئی فیوریٹ رائٹر ہو کہ ہاں اس رائٹر کا ہمیں انٹرویو کرنا چاہیے، وہ سجیشن دو. تو میں پوری امید کروں گی کہ میں وہ لے کے آ سکوں. کیسا لگا تم لوگوں کو انٹرویو یہ بتاؤ. مجھے تو واقعی میں ریچ آپی اتنی اچھی لگی، میں بیان نہیں کر سکتی. وہ بہت زیادہ اچھی ہیں، بہت ہمبل ہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں. اللہ ان کو بہت کامیاب کرے. اور چینل کو سبسکرائب کرو یار، لائک کرو، شیئر کرو، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا کرو. اتنے لوگ تو ناول پڑھتے ہیں، تو ناول سنتے بھی اتنے لوگ ہوں گے. تو زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کرو، سبسکرائب کرو، اور مجھے کامنٹ میں ضرور بتانا. یہ تو میری آزمائی ہوئی بات ہے کہ جب میں کہتی ہوں نا مجھے کامنٹ میں بتانا، اسی دن تم لوگ کامنٹ کم کرتے ہو. تو مجھے لازمی بتانا ہے تم نے کہ زینیہ شرجیل میم سے میں کیا سوال کروں، یا اب آگے کس میں رائٹر کا انٹرویو کروں. تو یہ مجھے تم لوگوں نے لازمی بتانا ہے. ہوپ دیٹ یو انجوائے اٹ، لائک اٹ. اب جلدی ہی ملتی ہوں ایک ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.